بزدل، کنجوس، غیرت سے عاری، عزت سے خالی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو کمالات نفسانیہ ہیں وہ ہم میں پیدائشی طور پر نہیں ہوتے، ہمیں محتاج بنایا گیا ہے، کبھی والدین کا اور کبھی ان ہستیوں کا کہ جو وہاں سے کمالات لے کر آتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ دیجیے گا، بطخ کا بچہ تو پیدا ہوتے ہی تیرتا ہے، بکری کا بچہ آدھا ایک گھنٹے کے بعد ہی دوڑنے لگتا ہے، مچھلی کا بچہ تیرنے لگتا ہے۔ واہ واہ واہ، جو اشرف المخلوقات ہے اس کے بچے کو والدین کا محتاج بنا دیا۔ آہا، وہ 1 سال تک تو چل نہیں پاتا، 2 سال تک بول نہیں پاتا، صلوات پڑھنے والا اللہم صلی علی محمد۔ یہ اس کی محتاجی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک نظام مرتب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کا بچہ ہے، حیوان کا بچہ نہیں ہے۔ اور انسان کے بچے کو جوڑ دیا ہے، محتاج کر دیا ہے ان لوگوں کا کہ جن کے پاس کمالات ہیں، واہ، تاکہ اس کی تربیت اچھی ہو سکے، کیونکہ معاشرے پر بوجھ تو ڈالنا نہیں ہے، معاشرے کا بوجھ کم کرنا ہے۔ واہ، 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نہیں ہے۔ اگر تربیت کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے، اور تربیت نہیں کر سکتے تو 1 بھی زیادہ ہے۔ اگر 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا ہوتا تو مولا علی حضرت ابو طالب کے 4تھے بیٹے ہیں، آہا، پھر ہم علی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں نقائص کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم محتاج ہو جائیں، اور محتاج ہوں گے تو پھر کسی سے کچھ سیکھ واہ سکیں، واہ، کسی سے کچھ لے سکیں گے۔ تو ہمارے لیے 2 طرح کے مربی قرار دیا ہے۔ ایک وہ مربی جو فطری ہے، جو جبلت اور فطرت کے مطابق ہے، جنہیں والدین کہا جاتا ہے۔ واہ، لہذا والدین کو بھی صاحب اولاد ہونے سے پہلے متوجہ کیا گیا کہ اب تمہاری گود میں کیونکہ امانت الہیہ آئی ہے تو تم اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کرو۔ یہ شادی تلذذ جسمی کا نام نہیں ہے، بلکہ تربیت گاہ کی تعمیر کا نام ہے۔ واہ، یہ در حقیقت 2 خاندانوں کا ملاپ اور 2 جنسوں کا تعلق کسی اور کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ واہ، اس خاتون کی فضیلت زیادہ ہے کہ جس کے ہاں پہلے بیٹی ہوتی ہو۔ واہ واہ، کیوں اس خاتون کی فضیلت زیادہ ہے جس کے ہاں پہلے بیٹی ہو؟ اس لیے کہ معاشرے میں جہاں بیٹے کی تربیت مشکل ہے وہاں بیٹی کی تربیت اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اور لوگوں کے ذہنوں کی بھی تصحیح اور اصلاح کرنا مطلب تھا کہ زمانہ جاہلیت سے نکلو، بیٹوں کے ہونے پہ لڈو بٹنے اور بیٹی کے ہونے پہ گردنوں پہ لٹکنا۔ آہا، اگر آج بھی ایسا ہو رہا ہو تو پھر کہہ دیجیے کہ ابھی زمانہ جاہلیت گیا نہیں۔ واہ 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 واہ، اور اگر برعکس ہو رہا ہو کہ بیٹی کے ہونے پہ ماں باپ خوش ہو رہے ہوں اور بیٹے کے ہونے پر بھی ماں باپ بہرحال خوش ہو رہے ہوں تو سمجھیں کہ ابھی اسلام کا اثر کچھ ہو چکا ہے۔ جیو، ایک صاحب کی چھٹی بیٹی ہوئی تو بڑے خوش تھے، تو کسی نے کہا جی چھٹی بیٹی ہونے پہ تو شاید بہت سے ماں باپ کا دم نکل جائے، یا آپ چھٹی بیٹی ہونے پہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے اللہ مجھ پہ کرم فرمائے، بیٹا جب دنیا میں آتا ہے تو اسے پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی پڑھ کر آتی ہے۔ آئے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، وہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ وہ اچھا انسان بنا سکے، اچھی تربیت کر سکے۔ یہاں ابھی حمل ٹھہرا، وہاں تعلیمات شروع ہو گئی کہ اس ماں کو یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، وہاں جگہ اس جگہ جانا ہے، اس جگہ نہیں جانا ہے۔ تو وہ آغوش نہیں ہے بلکہ تربیت گاہ ہے۔ تو بات اصلی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بھی اس لیے جوڑا ہے تاکہ والدین ان کا محتاج اس لیے بنائے ہیں تاکہ والدین اچھی تربیت کر سکیں۔ اور جو والدین فطری ہیں، طبیعت کے مطابق ہیں، فطریات کے مطابق ہیں، ان کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے آئمہ کی روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، فطری مسائل سے زیادہ جڑا ہوا عنوان ہے،
کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جن کی ضرورت ہر بیدار دماغ کو ہے. یعنی کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ جاہل رہے، کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے اندر کمزوریاں رہیں، یعنی نفسانی کمزوریاں، روحانی کمزوریاں اس کے اندر رہیں. تو یہ 5 کمزوریاں اللہ نے ہمیں دی ہیں تاکہ ہم ان سے جڑ جائیں جن میں یہ 5 کمالات ہیں. واہ واہ واہ. سب سے پہلی کمزوری، ہم جاہل پیدا کیے گئے. تو اس دروازے پر بٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو پیدائشی طور پہ عالم ہے. دوسری کمزوری، ہمیں سخی نہیں بنایا، ہم کنجوس پیدا ہوئے. جیو. ہم اپنے بچے کو ایک ذرا ٹافی دے کر واپس مانگ کر دیکھیں، یہ بچہ ہمیں واپس نہیں دے گا، پیدائشی طور پہ کنجوس ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے. ہمیں جوڑا گیا ہے ایسے گھرانے کے ساتھ کہ جو اس وقت میں بھی عطا کرتے ہیں جب ان کے پاس نہیں ہوتا. ہاں ہاں ہاں، مرحبا. قرآن مجید میں اس گھرانے کی عظمت کے باب میں کہا والذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی بانٹ دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی نہیں دیتے. ایک جوان مجھ سے پوچھنے لگا مولانا یہ کیسے ممکن ہے، پیسے نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ پیسے ہوں گے تو ہم سخی ہوں گے. میں نے کہا نہیں، تم سخی ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوگا. سخاوت سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں. واہ 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 واہ. تو یہ گھرانہ سبحان سخی، پیدائشی سخی، پیدائشی شجاع گھرانہ. بے شک. دنیا میں آئے ہیں تو شجاعت لے کر آئے. یہ گھرانہ پیدائشی طور پر غیرت لے کر آیا، کسی اور کی گود میں نہیں پلتے. مرحبا. سبحان اللہ. گھرانہ پیدائشی طور پر سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. اپنی گردن کٹوا دیتے ہیں مگر بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے. واہ واہ واہ. نعرہ حیدری. صلوات پڑھیں گے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل. اس سے بلند اور بہتر صلوات ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل. اس سے اور اچھی صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. صلی علی محمد و آل. آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غرض میں اپنے مقدمے کو یہاں مکمل کروں کہ ہمیں محتاج بنایا ہے کبھی والدین کو اور ہمیں محتاج بنایا ہے کبھی اہل بیت. بے شک. اور ان دونوں میں بھی ایک باپ کی مجلس ہے تو ایک جملہ والدین کی عظمت کا سنے. ان دونوں رشتوں میں بھی اللہ نے، یعنی والدین اور اہل بیت، ان دونوں ہستی اور ان دونوں میں بھی اللہ نے والدین کی عزت اتنی رکھی ہے کہ نبی نے بھی اگر اپنے آپ کو امت کے ساتھ کسی رشتے کا عنوان دیا ہے، فرمایا ہے انا والی ابوا حاضر ہوں، میں علی اس امت کے 2 باپ. واہ واہ واہ. سبحان. یہ باپ کی عظمت پر مولا نبی کی طرف سے کریے. جیو جیو. اور سبحان. ماں کی کتنی عظمت ہے، سرکار فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا. آہا. سبحان. ماں جناب زہرا کے نام کے ساتھ ماں کا عنوان دیتا ہے. بے شک. تو یہ عظمت والدین، امت کا باپ، امت کی ماں. بے شک. اور اگر تعظیم کروانا مطلب ہوا، نبی کے زوجاؤں کے بارے میں احترام کروانا مطلب ہوا، تو ان کے لیے بھی جو رشتہ بنایا ہے وہ یہ کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین پر ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی زوجائیں امت کی مائیں. بے شک. تو ماں کی قدر کروائی اور باپ کی تعظیم کروائی. اور خبردار فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا. ولا تنہرہما، ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا. وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی بولو تو ان سے میٹھے لہجے میں بات کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب ان کے سامنے حاضری دو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی جب ان کے بارے میں سوچ کر ہاتھ اٹھاؤ تو پھر اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا.
وہ جذبہ، وہ والدین کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنا. اب آپ دیکھیے اللہ نے، کیونکہ باپ کی مجلس ہے تو چند جملے اس عنوان سے آپ سنیں گے. اللہ نے ازواج رسول کو امت کی ماں قرار دیا ہے. واہ واہ. مجلس میں سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں، شیعہ برادری بھی بیٹھی ہے، اور یہ ویسے ہی ذکر یہ ہماری ملکیت تو ہے نہیں، یہ اہل بیت کا ذکر ہماری ملکیت تو ہے نہیں، اور اس ذکر میں ہر اہل دل آ کر بیٹھ سکتا ہے اور بیدار دماغ آ کے بیٹھ سکتا ہے، اور اس میں کوئی کسی پر دروازے میں پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو. یہ سب کے لیے عمومی ایک عنوان ہے، اور ہم جتنا اس کو عمومی کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اہل بیت کے فضائل عام ہوتے چلے جائیں گے. جس گھڑے سے آپ پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ کسی اور کو بھی تو چکھائیے گا. صلوات پیجیے ذرا، پڑھیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں کچھ ماں باپ کے اوپر اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے، محتاج کیا ہے ماں باپ کو، اور ماں باپ کے ساتھ جن کا محتاج کیا ہے ان کو بھی نبی نے اپنی زبان میں، اور اللہ نے خود ان لوگوں کو بھی ماں کا عنوان، باپ کا عنوان دے کر یاد کیا ہے. مرحبا. امہات المومنین، مومنین کی مائیں، نبی کی زوجائیں، بڑا کام تھا، بڑی خدمت تھی، بڑی رہنمائی کی ان عورتوں نے. ان بیویوں نے بڑی خدمات انجام دی. واہ. صرف 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جن کا اہل بیت کے ساتھ پرخاش رہا، جن کا اہل بیت کے ساتھ تناؤ رہا. تو 11 زوجاؤں میں 2 زوجاؤں کا بہت ہوگا تو شیعہ برادری اور اہل بیت کو اولویت دینے والے زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر نہ کریں، مگر 9 بیویوں کا اور 9 زوجاؤں کا تو ذکر ہونا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں، اور میں کر چکا ہوں اس میں عمل، خود ایک اشرا پڑھ چکا ہوں امہات المومنین پر، نبی کی زوجاؤں پر. تو ہمیں اپنے ممبر سے نبی کی زوجاؤں کی عظمت کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. کم کام نہیں ہے. بی بی ام حبیبہ، 1-2 جملے سن لیجیے. بی بی ام حبیبہ نبی کی زوجہ، ابو سفیان کی بیٹی، حاکم شام کی بہن. جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے تو بیٹھ رہے تھے اس جگہ جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، تو آواز دے کر کہا خبردار وہاں نہ بیٹھیے گا جہاں نبی بیٹھتے ہیں. بڑا جگر چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماریا قبطیہ، بی بی زینب بنت جہش، جی بی بی ام سلمہ، بی بی سودا، ان کے بڑے کام ہیں، بڑی خدمات ہیں، اور ان میں انہیں امت کی ماں کیوں قرار دیا؟ ان جوانوں اور بچوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھیں. امت کی ماں کا مطلب، اگر امت کی ماں ہے تو پھر پردہ تو ماں سے نہیں ہوتا. اگر ماں ہے تو ماں تو اولاد کے سامنے بغیر حجاب کے آ جاتی ہے، اور انہیں تو لا تبرجنا تبرج الجاہلیہ الاولى، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سگار نہ کرو. وقرنا فی بیوتکن، اور گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا. یہ جو نبی کی زوجاؤں کو، اے نبی کی زوجاؤں خبردار، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام عورتوں سے زیادہ ہے، مگر ان شرائط کے ساتھ. تو پھر یہ شرائط کیوں لگا دی امت کی مائیں ہیں؟ تو یہاں صرف 2 عنوانوں میں ازواج رسول امت کی مائیں ہیں. ایک استحقاق التعظیم اور ایک تحریم النکاح. واہ. یعنی ان کی تعظیم، یہ تعظیم کی مستحق ہے، اور ان سے نکاح حرام ہے. واہ واہ. باقی اور امور میں یہ امت کی ماں ہماری ماں کی طرح نہیں ہے. جیسے ہماری ماں سے پردہ لازم اور واجب نہیں ہے، ان سے واجب ہے. صرف نکاح ان سے حرام اور ان کی تعظیم لازم ہے. عزیزان گرامی، وہ بھی جنہوں نے مولا کائنات کے ساتھ جنگ کی، مولا کی جو روش ہے وہ یہ کہ انہیں مدینہ بھیجا 40 سواروں کے ساتھ، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب انہوں نے گلہ کیا کہ علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیجا ہے، تو وہ سوار نقاب ہٹا دیتے ہیں، اور جب نقاب ہٹاتے ہیں تو وہ 40 عورتیں تھیں جو انہیں لے کر آئی تھیں. قربان جائیں علی کے خلاف. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو ایک تو پیغام یہ کہ ماں اور باپ کے ساتھ اللہ نے ہمیں محتاج قرار دیا. دیکھیے، ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں تو ممکن ہے کہ وہ مطلب کا تعلق ہو. واہ واہ.
کسی لالچ کا تعلق، لیکن یہ واحد رشتہ ہے جس میں خلوص حاکم ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس لیے اچھا برتاؤ نہیں کرتے کہ بچے سے کچھ رقم ملے گی، کچھ پیسہ ملے گا، کوئی مکان ملے گا، بغیر لالچ کی محبت ہوتی ہے۔ اور جہاں بھی مطلب ختم ہو جائے اور خلوص آ جائے وہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، وہاں برکتیں اور روحانیتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو قصہ عجیب نظر آتا ہے کہ جو کماؤ خود بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ شاید اتنا اچھا نہ ہو جتنا اس بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہے جو بچہ کما نہیں رہا۔ بھائی یہ تو آپ کو پیسہ لا کے دے رہے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہے کہ جو کچھ کر نہیں رہا۔ تو جواب آتا ہے کہ یہ پریشان ہے، یہ محتاج ہے، یہ مشکل میں ہے، اس لیے ہمارا اس سے پیار بھی زیادہ ہے۔ واہ واہ واہ، معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے انداز تربیت کو اپنی ربوبیت کے انداز سے مشابہ قرار دیا۔ ان کی عظمت کے باب میں یہ بہت بڑا باب ہے۔ کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں یا اللہ رب ارحمہما، ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ یہ جو اپنی تربیت کا عکس قرار دیا ہے والدین کو، یہ ان کی عظمت کا بہت عمدہ عنوان ہے۔ مثلا ماں باپ جلدی راضی ہو جاتے ہیں، بے شک دیر سے ناراض ہوتے ہیں۔ بے شک، یہ صفت کس کی ہے؟ خدا کی۔ اتنا گناہ، اتنی خطائیں، اتنی کمزوریاں، اس کے باوجود بھی ایک العف کہنے پر وہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان، گناہوں کا پہاڑ ہوتا ہے اور وہ ایک سجدہ کرنے پہ معاف کر دیتے ہیں۔ واہ 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 مولا کائنات فرماتے ہیں یا سریع الرضا، واہ واہ، اے جلدی راضی ہو جانے والے اللہ۔ وہ ناراض دیر سے ہوتا ہے اور راضی جلدی ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ کیفیات والدین کے اندر اللہ نے قرار دی۔ اور والدین میں بھی عزیزوں باپ سے زیادہ ماں کے ہاں وسعت پائی جاتی ہے۔ ماں باپ پھر بھی کچھ جلدی ناراض ہو جائیں گے دونوں کی نسبت میں، لیکن ماں بہت دیر سے ناراض ہوتی ہے اور بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا بیٹا، آپ نے غور کیا ہوگا یا غور کریں کہ جو بچہ اغوا ہو جاتا ہے، جو بچہ کسی راہزن ڈکیت کے ہاتھوں چڑھ جائے، جو پریشان رہے اور گم ہو جائے اور کسی ایسی کیفیت میں چلا جائے کہ جو ماں باپ سے دور ہو جائے اور وہ پلٹ کر واپس آئے، کسی بھی ذریعے سے کسی بھی طریقے سے واپس آ جائے، تو سارا خاندان دیکھتا ہے کہ بچے تو ان کے چار ہیں مگر اس سے زیادہ پیار ہے جو اغوا ہو گیا تھا۔ اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ کا تو یہ بھی بیٹا ہے مگر آپ اس بھائی گم ہو گیا تھا، یہ مجھ سے چھن گیا تھا، یہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین کا مطلب کیا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ یہ اغوا ہو کر وادی شیطان میں چلا گیا تھا، یہ واپس لوٹ کر آیا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ پیار ہو۔ وہی آداب، وہی وہ مسئلہ قرار دیا ہے اللہ نے اپنی تربیت کا۔ عزیزو ہمیں محتاج قرار دیا والدین نے، اور چونکہ اولا اول محنت کرنے والے وہ ہیں، پہلے انہوں نے خدمت کی ہے، بعد میں ہمیں موقع مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ملے کہ ہم ان کی خدمت کریں، لیکن اگر موقع نہیں ملا تو یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے۔ لہذا بڑھاپے میں کہا کہ ان کا خیال رکھنا، اور ایک شخص اگر ماں باپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے اور اس کے ذہن میں یہ بال برابر بھی خیال آ جائے کہ میں نے تو حق ادا کر دیا، تو معصوم یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہارا حق ادا کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کے کام تمہارا کام آنا، تمہارے کام آنا، اس میں ایسے ہی فرق ہے کہ جیسے تشبیہ استعمال کی معصوم نے، مجھے جواب دو، اپنے چاہنے والے سے کہا مجھے جواب دو، جب تم بوڑھے ماں باپ کے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہو تو کیا جذبہ ہوتا ہے؟ کیا یہ خیال تمہارے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ مر جائیں گے، کچھ عرصے بعد چلے جائیں گے، جتنی خدمت ہے کر لو، جتنی خدمت کر سکتے ہو کر لو، تم یہ سوچ کر خدمت کر رہے ہوتے ہو؟ یہی فرق ہے تم میں اور ان میں، تم ان کے مرنے کی تمنا کے ساتھ خدمت کرتے ہو، وہ تمہاری زندگی کی تمنا کے ساتھ کرتے ہو۔
واہ 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 اس تمنا کے ساتھ کہ میرا بچہ ابھی جوان ہوگا، صلوات پڑھنے ذرا محمد صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، وہ جو محتاجی کی کیفیت ہے، ایک صلوات ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر صلوات ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ جو محتاج ہمیں قرار دیا ہے وہ ہماری مصلحت ہے، ہمارے فائدے میں ہے، ہمارے مفاد میں ہے، اور وہ پابندیاں، وہ سختیاں، وہ کسی طور بھی اللہ کے نظام میں ظلم و زیادتی نہیں ہے. اس لیے محتاج قرار دیا گیا تاکہ تربیت اچھی ہو سکے. کبھی غور فرمایا کہ حضرت مریم کو حضرت زکریا تالے میں بند کر کے جاتے تھے اور واپس آ کے تالا کھولتے تھے جب ان کے دروازے کا، تو سامنے دسترخوان رکھا ہوتا تھا، طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہوتے تھے. بے شک بے شک. تفسیری اس پیغام کے اندر کلما دخل علیہ زکریا المحراب، قرآن اس انداز سے یاد کرتا ہے. تو کیوں بند کر کے جاتے تھے حضرت مریم کو؟ کیا حضرت مریم کے باہر جانے پر معاذ اللہ حضرت مریم پر عدم اعتماد تھا؟ نہیں. آج کے بچے ماں باپ سے کہ ہمیں وہاں کیوں نہیں جانے دیتے، میں وہ پیغام دے رہا ہوں. ہمیں فلاں جگہ کیوں نہیں جانے دیتے، ہمیں فلاں جگہ آپ روکتے کیوں ہیں، انہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیا بچوں کو جو والدین کہیں جانے سے روک رہے ہوتے ہیں وہ بچوں پر عدم اعتماد ہوتا ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید حضرت مریم کے اس قصے سے ہمیں نظر آتا ہے. حضرت مریم پر عدم اعتماد نہیں تھا، معاشرہ اس قابل نہیں تھا کہ مریم جیسا مقدس وجود اس معاشرے میں جائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. متوجہ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ان کا دل خراب ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ والدین ظلم و زیادتی کرتے ہیں. ان کی سوچ، ان کی فکر ہم سے زیادہ بہتر ہے. بچوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ سوچ کر اس بات کو قبول کرنا چاہیے. محتاجی، والدین کی محتاجی اور اہل بیت کی محتاجی، یہ فطری طور پر مربی بنائے گئے اور وہ شرعی طور پر ہمارے مربی بنائے گئے. واہ اب جن کی ہمیں محتاجی ہے، جن سے ہمیں محتاج رکھا ہے، واہ. ان سے کن کن چیزوں میں ہمیں محتاج رکھا ہے؟ پہلی بات تو میرے کمسن ساتھیوں، اللہ نے قرآن مجید میں ائمہ اہل بیت کے نام نازل نہیں کیا. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں جناب زہرا کے نام کا سورہ نازل نہیں کیا، مولا علی کے نام کا سورہ نازل نہیں کیا. اس کی ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی تھی، آہا. اور قرآن کی حفاظت کا تقاضا تھا کہ اہل بیت کے نام کے سورے نازل نہ ہوں. جیو. اس لیے کہ جو لوگ جعلی اللہ بنا سکتے ہیں، آہا ہا ہا ہا. وہ جعلی کلام بناتے اور کہتے کہ یہ سورہ اگر ان کے لیے آیا ہے تو وہ سورہ ان کے لیے آیا ہے، آہا ہا ہا. اور قرآن کی حفاظت کو واہ غلط واہ 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 واہ. جھگڑا ہی مٹا دیا کہ واہ میں واہ. علی کا نام نازل نہیں کروں گا، علی کا کام نازل کروں گا. آہا ہا. نعرہ حیدری. علی کا کردار نازل کیا پروردگار نے. بے شک. جناب زہرا کے کردار کو نازل کیا. واہ واہ. اب یہ جو اہل بیت کا کردار نازل کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے، جس کو ہم فضائل کہتے ہیں، اور فضائل سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. ان میں کون کون سے فضائل ہیں؟ اور وہ وہی فضائل ہیں جن کے ہم محتاج ہیں. بے شک شاید اپنی بات پہنچا رہا ہوں. بے شک جن کے ہم محتاج ہیں، جن چیزوں کے ہم محتاج بے ہیں، شک اللہ نے ان عنوانوں کو اہل بیت کے فضائل قرار دیا. بے شک مثلا ہم کس چیز کے محتاج ہیں؟ ہم علم کے محتاج ہیں. بے شک. کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی اگر عالم نہیں ہوگا، اگر پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. مستقبل برباد ہے ان بچوں کا جو پڑھ نہیں رہے. خاندان ان کا ترقی نہیں کر پائے گا اگر تعلیم حاصل نہیں کرے گا. علم ایک عنوان احتیاج ہے بشریت کے لیے. اللہ نے فوراً اعلان کر دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. کچھ دیر کے لیے میرے ساتھی میرا ساتھ دیں گے کہ یہاں اہل ذکر سے مراد، پوچھو اس سے مراد ہمارے علاقے کا عالم دین نہیں ہے.
واہ 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 ہمارے زمانے کا مفتی نہیں ہے، ہمارے زمانے کا مجتہد نہیں ہے۔ اہل ذکر سے مراد علماء نہیں ہے، واہ علماء نہیں ہے، اہل ذکر سے مراد ائمہ ہے۔ واہ 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 دلیل سبحان بہت اللہ روشن ہے، کیونکہ یہاں مطلق کہا گیا ہے پوچھو، تو بس پوچھو میں جتنی وسعت ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے علم میں سبحان اللہ اگر ہمارا بڑے سے بڑا مجتہد اعظم یہ لکھتا ہو کہ واللہ عالم مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہے، آہا تو پھر وہ اہل ذکر نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 اہل ذکر تو وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے کہا تھا پوچھو اور وہ کہے کہ پوچھو۔ آہا سلونی سلونی سلمان پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمیں محتاج علم اہل بیت قرار دیا، انہوں نے اتنا بڑا علم بنایا کہ جو چاہو ان سے پوچھو۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو اہل بیت کو نہ معلوم ہو۔ علمنی رسول اللہ الفباب، نبی کے بارے میں مولا علی، رسول اللہ نے مجھے 1000 علوم عطا دیے اور میں نے 1000 علوم سے 1000 علوم کھولے، تو 1000 کو 1000 سے جمع نہیں کریں گے، 1000 کو 1000 سے ضرب دیں گے۔ تو جتنے علوم علی نے پھیلائے ہیں ان کے تو ہمیں نام نہیں پتا۔ واہ 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 بے شک آج دنیا کی کامیاب یونیورسٹیوں میں 70-72 سے زیادہ علوم نہیں پڑھائے جاتے، اور علی ہزاروں علوم کے عالم ہیں۔ بے جب ان کا آخری بیٹا آئے گا نا تو اس وقت پورے معاشرے کو پتہ چلے گا کہ علوم اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ بے شک تو اب وہ عالم کے جو ہر بات کا جواب دے سکے وہ صرف اور صرف اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت کا جواب ہے۔ علم ہماری ضرورت تھی، اہل بیت کو اس فضیلت کے ساتھ اللہ نے اس دنیا میں منتقل کیا۔ دوسری ہماری کیا ضرورت ہے؟ دوسری ہماری ضرورت ہے قرب الہی۔ بے شک ہم سب کو پیدا کیا گیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ معرفت الہی نہ ہو۔ ہر ایک کی عبادت اس کی معرفت کے مطابق ہے، ہر ایک کی نماز اس کی معرفت کے مطابق مختلف ہے۔ ایک ہی صف میں 10 لوگ اگر کھڑے ہیں تو 10 علیحدہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، 10 علیحدہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، 10 علیحدہ بسم اللہ پڑھی جا رہی ہیں، 10 علیحدہ سورہ الحمد پڑھی جا رہی ہیں۔ وہ جو برابر والا برابر والے کے ساتھ پڑھ رہا ہے دونوں کی سورہ الحمد ایک نہیں ہے، واہ اس لیے کہ بحث الفاظ پر نہیں ہے، بحث الفاظ کی گہرائی پر ہے، وہ معرفت پر ہے کہ اس نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا سمجھا اور اس نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا سمجھا۔ کیا کہنے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ ہر سورے کے ساتھ جو بسم اللہ اللہ نے رکھی ہے سوائے ایک سورے کے، اور پھر ایک سورے میں 2 بسم اللہ رکھ دی تو وہ 114 ہی سورے بسم اللہ ہے، تو یہ ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ کی تکرار کیوں ہے؟ کیونکہ ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ لفظی طور پر ایک جیسی ہے، معنوی طور پر ایک جیسی نہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد محمد والے ہمیں محتاج کیا، ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ بے شک اللہ کا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا کوئی شخص جب تک کہ ان سے قریب نہ ہو جائے جن کا قریب ہونا مسلم ہے۔ کون ہے جن کا قریب ہونا مسلم ہے؟ کون ہے جن کا قریب ہونا مسلم ہے؟ یہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلہ ڈھونڈو جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے۔ اب ہمیں کچھ ہستیاں ایسی دیکھ رہی ہیں جن کا اللہ سے قرب مسلم طے ہے کہ اللہ سے ان کا قرب ہے، لہذا جب سیدہ مصلے پر کھڑی ہوتی ہے تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے، تو عرشی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں ہم عرش والے زمین پر فاطمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ یہ میری کنیز خاص ہے، جب یہ مصلے پہ کھڑی ہوتی ہے تو میں غرور کرتا ہوں۔ جی محمد ایک رسانے پر ہم ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے ساتھ تھے، اکثر ایسا اتفاق ہوتا رہتا ہے
بحث کر رہے تھے کہ ایران اور سعودی عرب کا تناؤ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، اور سعودی حکمران اور ایرانی حکمران اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی میں ایرانی تو نہیں ہوں، میں تو پاکستانی ہوں اور متعصب پاکستانی ہوں۔ میرے اندر پاکستانیت شاید چند اور مولویوں سے زیادہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مگر آپ انصاف سے کام لیں، قرآن میں تعظیم اور تکریم کا کوئی قاعدہ بیان کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی ہو، یعنی زیادہ قرب الہی رکھتا ہو، زیادہ خوف خدا رکھتا ہو، زیادہ عبادت گزار ہو، وہ دوسروں سے زیادہ مکرم ہے، یعنی مکرم وہ ہے جو متقی ہو۔ تو میں نے کہا مفتی صاحب انصاف سے کام لیں، کیا آل سعود اور ایرانی حکمران تقویٰ میں ایک جیسے؟ بھائی تھوڑی سی سیاسی بات بھی سن لیجیے، سلوات پڑھنے سبحان اللہ، کیا کہیں؟ جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ تو قرب الہی فضیلت ہے انسان کے لیے، جتنا قریب ہوتا ہے۔ آپ یہ روزانہ کرتے ہیں، میری بات کو اگر آپ مجسم لینا چاہیں، آپ کے سامنے اگر کوئی متقی پرہیزگار اللہ کا ولی کوئی بیٹھا ہو تو فوراً آپ احترام کرتے ہیں نہیں کرتے؟ چاہے اپنے مطلب میں ہی میں کرتا ہوں احترام، کہ میرے لیے دعا کر دیں گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں گے تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ کیوں جاتے ہیں مزاروں پر؟ کیوں جاتے ہیں اولیاء الہی کے مزاروں پر؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے یہ صاحب قبر قرب الہی رکھتا ہے۔ بے شک بے شک، یاد رکھیے جو صاحب تقویٰ ہے وہ قرب الہی رکھتا ہے۔ یہ عام ہمارے ملک کے اندر بنے ہوئے مزارات اور ان میں دفن اولیاء الہی کی قبر پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرب الہی رکھتے ہیں۔ بے ہم شک، وہاں جا کر ان سے کہیں گے یہ سن رہے ہیں، اگر شہید ہیں تو مسلم زندہ ہیں اور سن رہے ہیں، اور سن رہے ہیں تو ہماری بات آگے پہنچائیں گے۔ ہم وہاں جا کے کہتے ہیں کہ اللہ سے کہیے ہمارا فلاں مسئلہ ہو جائے۔ بے شک، اور عزیزان گرامی ان لوگوں کو جواب دے دیجئے جو کہتے ہیں کہ آپ علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں، آپ اہل بیت سے توسل کیوں کرتے ہیں، ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ انہیں جواب دے دیجئے ہم ان سے اس لیے مدد مانگتے ہیں کہ وہ متقی نہیں تھے، امام المتقین۔ اور متقین کے لیے قرآن مجید نے ایک صفت لکھی ہے، پہلے ہی صفحے پہ قرآن کی پہلے ہی صفحے کے اوپر ارشاد ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی ریب نہیں ہے وہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ اور متقی کی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اور متقی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، ہم اسے دیتے ہیں اور وہ بانٹ دیتا ہے۔ تو عام متقی کو اللہ دیتا ہے اور وہ بانٹ دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، جو ان متقیوں کو نصاب تقویٰ لکھ کر دے گیا اسے علی کہا جاتا ہے۔ تو ہم مولا علی سے اس لیے مانگنے میں مطمئن ہیں کہ اللہ علی کو دیتا ہے اور علی بانٹ دیتا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ بے شک، محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک ضرورت ہماری عزیزوں وقت ہوتا جا رہا ہے، ایک ضرورت ہماری قرب الہی ہے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا، تو وہ ہمیں قریب تر کر سکتا ہے اللہ سے جو خود اللہ کا قریب ہے، لہذا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر اسی طرح معاشرے کے اندر وہ شخص ناکام رہے گا کہ جو شخص کمالات کا حامل نہیں ہوگا۔ ہمیں حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو، اے صاحبان تقویٰ، اے مومنو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ سچے ہوتے ہیں تو کیا ہر سچے کے پیچھے لگے گا؟ کیونکہ بعض اوقات تو ایسا نظر آتا ہے کہ دو سچے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہمیں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس لڑائی میں کون زیادہ سچا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ ہم کس کے پیچھے لگیں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا عنوان ہو جائے؟ تو بہت موٹا سا قاعدہ قرآن نے دے دیا کہ جو مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے لگے وہ اس معیار کے سچے ہیں کہ ان کے ساتھ لگنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ تو آپ اہل بیت کے فضائل دیکھتے چلے جائیے۔ طہارت، یہ سارے عنوانات وہ ہیں جو ہماری ضرورتیں تھیں، ہماری ضرورتیں تھیں، اور یہ غلط فہمی بھی کسی بچے کے ذہن میں باقی نہ رہے
کہ ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے عقیدہ کافی ہے. عقیدہ اصلی ہے مگر کافی نہیں ہے. بے شک عقیدے کے بے بغیر شک عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے. بے شک عقیدے کے بغیر نماز کوئی مطلب نہیں رکھتی، مگر عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. واہ واہ عقیدے کے ساتھ عمل کا تعلق خود بخود کا ہے، خودکار کا ہے، واہ 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 کہنا نہیں پڑے گا. سبحان یہ اہل بیت پر آپ کا عقیدہ ہے تبھی تو ہم مجلس اور جلوس اور ماتم میں بیٹھتے ہیں. واہ واہ یہی اگر اللہ کے وجود کے اوپر اور اس سے معرفت کے اوپر عقیدہ پختہ ہوتا جائے گا تو نمازیں بھی قضا نہیں ہوں گی، بے شک روزے بھی قضا نہیں ہوں گے، حج بھی چھوٹے گا نہیں، اور اللہ کے نظام پر اگر عقیدہ ہوگا تو زکوٰۃ اور خود سے بھی ہاتھ نہیں اٹھے گا. یہ عقیدے کا ہی تو تعلق ہے. مگر عزیزان گرامی، وہ جو میرا تعلق کہ مولا علی کے جتنے فضائل ہیں اللہ نے ان سب کو علی کی عملی کیفیات کے ساتھ جوڑ دیا. یا لفظ اور تبدیل کر دو، فضائل اہل بیت کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا. مثلا ہمیں من کنت مولا فہذا علی المولا کا پیغام کہاں سے ملا؟ واہ واہ غدیر سے. غدیر کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارے حاجی ہیں، حج کر کے آئے ہیں. اللہ نے ولایت علی کا اعلان حاجیوں میں کروایا ہے. واہ واہ کیسے ممکن ہے کہ علی کی ولایت کو مانے اور حج کو نہ مانے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی. مولا کی سخاوت کا قصیدہ اگر اللہ نے پڑھا ہے تو علی کی سخاوت کا قصیدہ جب پڑھا گیا ہے جب علی حالت رکوع میں تھے. واہ 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 علی نے اپنی انگوٹھی فقیر کو دے دی تھی. جیو. تو علی کی سخاوت پر قصیدہ پڑھنے والے رکوع کے مخالف کیسے ہو سکتے؟ واہ 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 محمد و آل محمد. صلی علی محمد و علی محمد. جیو. میں نے مثال دے دی اور یہ جتنی مثالیں ہیں وہ اسی انداز سے ہیں کہ مسلسل پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت کا محتاج بنایا اور ان احتیاجات کے ساتھ جو اس نے حکمت، اس نے جو فلسفہ رکھا ہے اسے اتنا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ ایک چیز کا اقرار دوسری چیز کا انکار نہیں ہے. ایک چیز کا اقرار دوسری چیز کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ ایک مان لیا تو پھر آخر تک ماننا پڑے گا. اور بعض بچہ اور طفلی مزاج کے لوگ کہ جی الف کہہ دیا تو بے بھی کہنا پڑے گا، بے کہہ دیا تو بے بھی کہنا پڑے گا، لہٰذا الف ہی نہ بولو کہ تمہیں آخر تک کچھ کہنا پڑ جائے گا. بعض بالکل آزاد رہنا چاہتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. عزیزو، گفتگو یہ تھی کہ ہم محتاج ہیں کبھی والدین کے، اور فضائل کے باب میں ان روحانی والدین کے جنہیں اہل بیت کہا گیا. بے شک مرحبا. اس امت پہ باپ کا درجہ نبی رکھتے ہیں. بے شک. اور نبی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ علی کا تصور نہ ہو. لہذا علی اور نبی دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ رکھا ہے. میں اور علی ایک نور کے دو پہلو ہیں. بے شک. سبحان اللہ. میرے ہی نور کا ٹکڑا کیا تو اسے علی نام دے دیا. سبحان اللہ. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اور دو باپ کا فلسفہ بڑا عجیب ہے. ہم مانوس نہیں ہیں دو باپ کے تصور سے. بہت اچھا نہیں لگتا ذہن انسان کو کہ اس کے دو باپ ہیں، لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. بے شک. اس لیے فرمایا ہے کہ میں اور علی دو نہیں ہیں. انا من نور واحد. تمہیں سمجھانے کے لیے واہ 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 واہ. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، ورنہ میں اور علی ایک حقیقت کی دو تصویریں ہیں. بے شک. شاید اس لیے دو باپ کہہ کر نبی مکرم نے ہماری الجھن دور کی ہے کہ ولایت باپ کو حاصل ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ماں کی تعظیم رہے مگر حکم باپ کا چلے گا. سبحان اللہ. اگر باپ اور ماں میں اختلاف ہو جائے تو باپ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ باپ کو ولایت حاصل ہے. واہ واہ. شاید یہ اس لیے بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی ماں اس باپ کے مقابلے میں آ جائے صلوات پڑھیں محمد محمد والے محمد. واہ 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 واہ. بلکہ یہ دیکھنا کہ تمہارا باپ علی کیا کیا.
اور کیا ماں باپ کی توہین کرنا جائز ہے؟ نہیں کیا ماں باپ کی بے احترامی اور بے ادبی روا ہے؟ نہیں اعمال حق ہو جاتے ہیں جو ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں والدین کی توہین کرنے والوں کے لیے۔ موت تکلیف سے اور اذیت سے ہوتی ہے جس کی ماں ناراض ہو۔ دم نہیں نکلنا تھا ایک شخص کا، سرکار اس کے سرانے پہنچے، اذیت میں تھا، شدید اذیت میں تھا، اللہ اکبر، دعا کر رہا تھا یا اللہ اس پہ رحم کر، اس کا دم نکل جائے۔ سرکار نے دیکھ کر فرمایا کیا اس کی ماں اس سے ناراض ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کہا ہاں یا رسول اللہ اس کی ماں کو بلایا گیا، نبی نے فرمایا میں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں اسے معاف کرو۔ اس ماں نے یہاں معاف کیا، وہاں اس کا دم نکل گیا۔ ماں باپ کو اذیت پہنچانے والے جوانوں کی تعداد مجلس میں خاصی ہے، خبردار اگر اب تک کوئی بے ادبی ہوئی ہو کسی بھائی سے تو اس مجلس کے بعد ہی صحیح، دور ہیں تو فون کر لیجئے، قریب ہے تو جا کر مل لیجئے۔ جتنا ان کو خوش کیا جائے گا اتنا اللہ خوش ہوگا۔ بے شک ماں باپ ہمیں اہل بیت سے آشنا کرتے ہیں، ہمیں خدا سے آشنا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا ماں کا دروازہ جلایا جائے، باپ پر تلوار اٹھائی جائے، باپ کے گھروں کو آگ لگائی جائے؟ یہ شاید اس وجہ سے بھی سرکار نے مولا علی کو، جناب زہرا کو امت کا باپ اور امت کی ماں قرار دیا کہ کچھ نہ صحیح اسی رشتے سے احترام کرتے تھے کہ ان کا حق تمہاری گردن پر ماں باپ جیسا ہے۔ ایک باپ کی مجلس سے ترغیب ہے، چلیے کربلا چلیے۔ ایک باپ کی میت پہ بیٹا آ رہا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب اور ان کے فرزند سے کہوں گا کہ یقیناً سویم میں اور آج مجلس میں اور مسلسل تعزیتوں کا سلسلہ ہے، میں بھی ان کی بچیوں سے ملا، دکھی ہیں، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ لیکن میرا سوال ان بچوں سے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو اتنا غصہ دینے والے لوگوں کی تعداد موجود رہی ہے، کسی نے جناب سکینہ کو غصہ دیا، اتنی تنہائی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اتنی تنہائی تھی اہل بیت کی کہ کسی انسان نے تو آ کر جناب سکینہ کو غصہ دے دیا، ذوالجلالہ نے آ کر غصہ دیا۔ بیٹیوں کا باپ سے کتنا گہرا تعلق ہے، باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور بیٹیاں بھی باپ سے زیادہ نپٹتی ہیں۔ میں نے مقتل کربلا میں دیکھا، ذوالجلالہ خبر شہادت پہنچانے کے لیے آیا تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں، اور اسی خیمے کے دروازے پہ جا کے پیر مارے اس نے زمین پر، ایسے پیر مارا تھا جیسے ماتم کر رہا۔ اس خیمے کے اندر جناب سکینہ تھی۔ بابا کے گھوڑے کی قدموں کی آواز سن کر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کتنی جلدی سے باہر آئی ہوں، عجب نہیں دوڑتی ہوئی باہر آئی ہوں جناب سکینہ، اور جب در خیمہ سے دیکھا کہ بابا کا گھوڑا تو ہے، بابا اس پر نہیں ہے، زین ڈھلکی ہوئی ہے، رکابیں کٹی ہوئی ہیں، گھوڑا زخمی نظر آ رہا ہے، تو انتہائی وقار کے ساتھ جناب سکینہ نے قدم اٹھائے۔ اللہ اکبر، سمجھداریاں قربان ہوں جناب سکینہ پر، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑے کے قریب جا کے کھڑی ہوئی، گھوڑا شرمندگی کے مارے گردن لٹکائے تھا۔ میری بیوی نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر ایک ہی سوال کیا، عزیزانو آپ رو رہے ہیں، مجھ سے ایک جملہ اور سن لیجئے، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون سا شہید؟ کربلا میں کیا حضرت عباس سب سے زیادہ پیاسے تھے؟ حضرت علی اکبر سب سے زیادہ پیاسے تھے؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے حسین، اور حسین کی پیاس کی تکلیف حسین کے گھر والوں کو تھی۔ میں ایک اور جملہ کہوں تاکہ میری بات اور روشن ہو جائے، امام حسین کا مزاج کا حصہ تھا کہ آپ کو پیاس بہت لگتی ہے۔ جناب زہرا نے بھی وصیتیں جو فرمائی تھی ان میں فرمایا تھا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ سارے گھر والے جانتے تھے کہ حسین کو بار بار پانی چاہیے،
بدن کی ساخت ایسی ہو کہ اسے پانی کی ضرورت زیادہ رہتی ہو، وہ کربلا میں سب سے آخر میں شہید ہو رہا ہے۔ کربلا میں سب سے بڑا امتحان امام حسین کا بدن کے اعتبار سے امام کے پیاس کی کیفیت ہے، اور یہ تکلیف اہل بیت کو اتنی ہے، یہ تکلیف اہل بیت کو اتنی ہے کہ جب حضرت علی اکبر کو کہا نا کہ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، تو کچھ دیر کے لیے زبان دہن میں دے کر پیچھے ہٹے اور کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ تو تسلی ہو گئی نا علی اکبر کو کہ جسے زیادہ پانی چاہیے وہ تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ اور جناب امام سجاد نے قبر امام حسین پر یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا گیا، یہ اس کی قبر ہے جسے غریب مارا گیا، یہ نہیں لکھا۔ کیا لکھا؟ ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں، آپ نے کیا؟ اب جب گھوڑے نے آ کر خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے پیروں سے جناب سکینہ کو احساس دلایا، باہر آ کر گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا، بس ایک ہی سوال کیا، یا جواد ابی هل سقیا ابی ام قتل عطشانا، مجھے بس اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مارا؟ حسین کربلا کے میدان میں پیاسے اللہ لعنت اللہ، یا اللہ ان نوازوں پر رحمت، رونے والوں کی توفیق اور ان مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر عطا فرما، کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم مغفور ڈاکٹر ممتاز حسن رحمہ اللہ من قرأ الفاتحہ۔